وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گورنر آف سندھ محترم کامران تسوری صاحب، محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کے سرزمین پہ ہوں اور میں پاکستان میں تقریر دے رہا ہوں۔ یہ دورہ میرا پہلا دورہ پاکستان میں ہے اور میری پہلی بار کراچی میں ہے۔ میری تعلیم انگریزی اور عربی میں ہوئی ہے، اے لیولز تک، جو IGCSE پیٹرن ہے کیمبرج کا، اور اے لیولز کے بعد بیچلرز اور ماسٹرز کی تعلیم میں نے صرف عربی زبان میں کیا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تقریر میں غلطیاں ہوں گی۔ تو تقریر سے پہلے میں آپ سے یہ غلطیاں کے لیے معذرت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ غلطیاں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام کے اوپر توجہ دیں گے۔ آج کے اس تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کا آخری پیغام ہے جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ یہ انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ رحمت اور حکمت کا سرچشمہ ہے۔ یہ گمراہ کے لیے ہدایت ہے۔ یہ بھٹکوں والے لوگ کے لیے ہدایت ہے۔ کیسے ممکن ہے کیا قرآن مجید کے یہ سارے فائدے ہم حاصل کریں گے اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھیں گے؟ اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرنا چاہیں گے قرآن مجید سے تو ضروری ہے کیا ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں آپ خیر امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، that you are the best of people evolved for mankind۔ آپ خیر امت ہے، آپ سب سے بہترین امت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں ہم مسلمان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے بہترین امت ہے، ہم خیر امت ہے۔ کیوں ہم خیر امت ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب اس آیت میں دیتے ہیں، یہی آیت میں دیتے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ آل عمران
سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں ہمیں کہہ رہا ہے کیا ہم خیر امت ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم خیر امت کے کہنے لائق نہیں رہیں گے۔ We aren't fit to be called as خیر امہ. We aren't fit to be called as Muslims. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت میں ہم مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمارا تعلق قرآن مجید سے کمزور ہوگا، ہمارا رابطہ قرآن مجید سے کمزور ہوگا، ہمارا جو لگاؤ ہے قرآن مجید سے کمزور ہوگا۔ اسی لیے اگر ہمیں قرآن مجید سے رابطہ اچھا رکھنا ہے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس لفظ قرآن it is derived from the word اقرا۔ اقرا کے لفظ سے آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے to read، پڑھنا۔ تو قرآن مجید it is derived from the word اقرا جس کا مطلب ہوتا ہے to read، to recite، to proclaim۔ اور جو پہلی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ ہے اقرا، ریڈ۔ اسی لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرا لقب جو قرآن مجید کو دیا گیا ہے وہ ہے فرقان۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے the criterion، to judge between right and wrong، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا۔ اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھیں گے کیسے ہم قرآن مجید کو فرقان کی طرح استعمال کریں گے؟ کیسے ہم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کریں گے؟ کیسے ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کریں گے؟ اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے ہم دیکھیں گے کیا بہانے مسلمان دیتے ہیں قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کے لیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان کئی بہانے دیتے ہیں قرآن مجید کو نہ سمجھ کے پڑھنے کے لیے۔ سب سے عام بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں وہ ہے کیا ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں۔ دنیا کا جو پاپولیشن ہے، ورلڈ پاپولیشن، وہ اپروکسیمیٹلی 8 بلین ہے، 8 بلین سے زیادہ ہے، اور اس میں سے تقریباً 25% مسلمان کا پاپولیشن ہے۔ 2 بلین مسلمز اراؤنڈ دا ورلڈ، 2 بلین مسلمان کا پاپولیشن ہے تقریباً۔ اس میں سے 15% عرب ہے، یہ مسلمان میں سے جو عربی زبان جانتے ہیں، اور بہت کم غیر عرب ہے جو عربی زبان جانتے ہیں۔ تقریباً اپروکسیمیٹلی 80% مسلمان عربی نہیں جانتے ہیں۔ سب سے عام جو بہانہ مسلمان دیتے ہیں قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کا وہ ہے ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں۔ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمان عربی زبان سیکھیں تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمان کوشش کریں کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں اور ہم عربی زبان سیکھیں؟ اور میں یہ جانتا ہوں کیا جو زبان بچپن میں سیکھتے ہیں، بچپن میں کوئی زبان سیکھنا آسان ہے، لیکن ایج از نیور اے بیریئر۔
जब एक इंसान पैदा होता है तो वो कोई ज़बान नहीं जानता है, तो सबसे पहली ज़बान जो सीखता है इंसान वो है अपने मादरी ज़बान, द मदर टंग। जैसा इंसान बड़ा होता है या बच्चा बड़ा होता है तो वो एक या दो और ज़बान सीखता है, जैसे कि जो माशरे में वो रह रहा है वो ज़बान सीखता है। अगर वो स्कूल में जाता है मिसाल के तौर पे तो स्कूल में वो एक ज़बान सीखता है। तो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन हर इंसान 2 या 3 ज़बान जानता है। कोई लोग 4 ज़बान जानते हैं, कोई लोग 5 ज़बान जानते हैं, कोई लोग लिंग्विस्ट होते हैं, 7 ज़बान, 8 ज़बान, 9 ज़बान जानते हैं। लेकिन अप्रोक्सीमेटली तकरीबन हर इंसान 2 या 3 ज़बान जानता है। क्या ज़रूरी नहीं है क्या हम कुरान मजीद की ज़बान सीखें? क्या ज़रूरी नहीं है क्या हम अरबी ज़बान सीखें ताकि हम कुरान मजीद को समझें? और छोटी उम्र में मैं ये मानता हूँ क्या एक ज़बान सीखना आसान है, लेकिन अगर आप बड़े भी हो जाते हैं तो ये उम्र आपको रोकना नहीं चाहिए अरबी ज़बान सीखने से। एज इज़ नेवर अ बैरियर। और मेरे जहन में एक मिसाल याद आती है और वो है डॉक्टर मॉरिस बुकेल के बारे में। डॉक्टर मॉरिस बुकेल एक बहुत फेमस साइंटिस्ट और सर्जन थे जिनको फ्रेंच एकेडमी अवार्ड मिला मेडिसिन के फन में, तिब के फन में। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल को चुना गया क्या वो रिसर्च करे ऑन द ममी ऑफ मनाप्टा, ऑन द ममी ऑफ फ़ारो, फिरौन के जिस्म के ऊपर वो रिसर्च करे, टू डू रिसर्च ऑन द बॉडी ऑफ फ़ारो। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल वो क्रिश्चियन थे तो उन्हें पता था मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में, क्योंकि वो बाइबल में पढ़े थे। क्या फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करे और आखिरकार फिरौन डूब के मर गए। तो डॉक्टर मॉरिस बुकेल को एक पूरा किस्सा पता था। जब डॉक्टर मॉरिस बुकेल सऊदी अरेबिया में थे तो कोई लोग ने उनको बताया इस किस्सा के बारे में कि कुरान मजीद में इस किस्से का जिक्र है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह यूनुस सूरा नंबर 10 आयत नंबर 92, फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फक आया, that we have preserved the body of Fir'aun so that it will be an example for the people to come. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिरौन के जिस्म को महफूज रखा है ताकि आने वाले लोग के लिए इबरत रहे, आने वाले लोग के लिए आयत रहे, आने वाले लोग के लिए मिसाल रहे। जब डॉक्टर मॉरिस बुकेल को ये पता चला कि कुरान मजीद में फिरौन के जिस्म, फिरौन के बॉडी का जिक्र है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिरौन के बॉडी को महफूज रखा है, को प्रिजर्व किया है, तो डॉक्टर मॉरिस बुकेल चौंक गए और उनको दिलचस्पी थी, उनको जज्बा था क्या वो कुरान मजीद को पढ़े। तो डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े और कुरान मजीद को सही तरीके से समझने के लिए 50 साल की उम्र में डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने अरबी ज़बान सीखे। आप सोचिए, एक नॉन मुस्लिम, एक क्रिश्चियन कुरान मजीद का सिर्फ तर्जुमा नहीं पढ़े लेकिन अरबी ज़बान सीखे 50 साल की उम्र में ताकि वो कुरान मजीद को सही तरीके से समझे।
یہ جذبہ تھا ڈاکٹر مورس بکیل کا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان اتنے جذباتی، ہر مسلمان اتنے جذباتی ہوں گے ڈاکٹر مورس بکیل کی طرح، لیکن اگر آپ عربی زبان سیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے. اور اگر کوئی عربی زبان نہیں جانتا ہے تو یہ بہانہ نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھے. اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے ہیں تو آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن مجید کا ترجمہ کئی زبانوں میں الحمدللہ ہوا ہے. مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں The glorious Quran, it is the most untranslatable book in the world. قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ عربی زبان بہت گہری زبان ہے. It is a very divine language. It is an eloquent language. It is an intelligible language. It is a very unique language. ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں، اسی لیے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن الحمدللہ کافی علماء نے کافی سالوں کی محنت کے بعد قرآن مجید کو کئی زبان میں الحمدللہ ترجمہ کیے ہیں، اور قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کے اہم زبان میں الحمدللہ موجود ہے. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کیا کوئی پرٹیکولر یا کوئی خاص ترجمہ قرآن کا 100% صحیح ہے. یہ دعویٰ غلط ہے کیونکہ ہر ترجمے میں غلطیاں کی گنجائش ہے. There are chances that there will be errors in every translation کیونکہ انسان نے ترجمہ کیا ہے. لیکن جو اللہ کا کلام، دا عربک ٹیکسٹ، جو عربی قرآن ہے، جو اوریجنل عربک ٹیکسٹ ہے، یہ اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہے، کوئی مسٹیکس نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن ترجمہ میں کوئی غلطیاں ہو سکتی ہے، کوئی مسٹیکس ہو سکتے ہیں. اسی لیے اگر کوئی شخص عربی زبان نہیں جانتا ہے تو کم سے کم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھے. اس کے علاوہ مسلمان اور دوسرے بہانے دیتے ہیں قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کے لیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی مسلمان کہتے ہیں کیا ہم مصروف ہیں، ہم بزی ہیں اس دنیا میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے بزنسز میں، ہمارے پروفیشن میں، ہمارے جابز میں، ہمارے سکولز میں، ہمارے مدرسے میں، ہمارے کالجز میں، اسی لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس، بہت سے لوگ سالوں کتابیں پڑھتے ہیں، سالوں کتابیں میمورائز کرتے ہیں، کتابیں یاد کرتے ہیں، چاہے سکولز میں ہو، چاہے کالجز میں ہو، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اور بہت سے بار بہت سے شخص جب یونیورسٹیز سے پاس ہوتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں تو بہت سے لوگ پھر بھی جاب لیس رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں، ان کے پاس کوئی جاب نہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی فن میں تعلیم حاصل کرے یا ڈگری حاصل کرے کہ آپ کو لازمی وہی فن میں یا ڈگری میں جاب ملے گا. بہت سے لوگ کوئی فن یا کوئی پرٹیکولر فیلڈ میں سوئچ کر کے جاب ڈھونڈتے ہیں. کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں؟
افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں کئی سالوں کئی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کو 3 دن سے کم میں پڑھیں گے تو وہ قرآن مجید کو نہیں سمجھے ہیں۔ تو کم سے کم 3 دن میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کم سے کم قرآن مجید کا بیسک میسج سمجھے۔ اگر آپ روز قرآن مجید کا 1 جز پڑھیں گے تو آپ 1 مہینے میں 30 دن میں قرآن مجید ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں 30 جز ہے۔ جو ڈگریز ہم اس دنیا میں حاصل کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم، ہو سکتا ہے کہ ہمیں آخرت میں کام آئے یا نہیں آئے۔ اگر دنیاوی تعلیم ہمیں آخرت میں کام نہیں آتی ہے تو اس دنیاوی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیم کریں گے، اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائیں گا۔ اسی لیے میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا، کیا روزانہ قرآن مجید کو پڑھیے۔ اگر آپ عربی جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ عربی نہیں جانتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے جو زبان میں آپ کے لیے کمفرٹیبل ہے، تاکہ آپ اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 سے 2 میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، this is a book in which there is no doubt، یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، as a guidance for those who fear اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہدایت وہ لوگ کے لیے ہے جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، جو اللہ کو خوف کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 54 میں، that we have mentioned in detail many similitudes so that it will be benefit for humankind۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مثال ذکر کیے ہیں تاکہ انسان کے لیے فائدہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 27 میں، کیا in this book we have mentioned details of many similitudes so that men will receive admonition۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی مثال کا ذکر کیے ہیں تاکہ لوگ اس سے سمجھے، تاکہ لوگ اس کے اوپر تفکر کریں، so that people they understand the message of اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے ایک جرمن فرینڈ ہے جو یہاں پاکستان آتے ہیں آپ کی زیارت کرنے کے لیے، اور آپ کے کافی قریب دوست ہیں، اور آپ کی زیارت کرنے کے بعد وہ واپس جرمنی لوٹ جاتے ہیں، اور چند دن بعد وہ آپ کو ای میل کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کو ایک میسج لکھتے ہیں، آپ کے لیے ایک اسپیشل میسج، اور یہ میسج وہ جرمن میں لکھتے ہیں کیونکہ وہ اردو نہیں جانتے ہیں، وہ انگلش نہیں جانتے ہیں۔
تو اور آپ جرمن زبان نہیں جانتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، کیا آپ یہ لیٹر کا ترجمہ کریں گے؟ اور آج کے زمانے میں ترجمہ کرنا بہت آسان ہے۔ کیوں آپ ترجمہ کریں گے یہ لیٹر کا؟ کیونکہ آپ جاننا چاہیں گے کیا میرے قریب دوست نے کیا میسج میرے لیے لکھا ہے، میرے قریب دوست کیا مجھ سے کہنا چاہ رہے ہیں۔ کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں؟ کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں؟ اور الحمدللہ قرآن مجید کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ دنیا کے اہم زبان میں الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ اردو جانتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھیے۔ اگر آپ انگریزی جانتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ انگریزی میں پڑھیے۔ اگر آپ فرینچ جانتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ فرینچ میں پڑھیے۔ اگر آپ جرمن جانتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ جرمن میں پڑھیے۔ جو زبان آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے ہیں۔ لیکن کوشش کریے کہ روزانہ آپ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیے، جو بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ تو قرآن مجید کا پیغام سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید صرف مسلمان کے لیے ہے یا صرف عرب کے لیے ہے۔ قرآن مجید نازل ہوئی سارے انسانیت کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ The book is revealed to thee in order to lead mankind from the depths of darkness into light۔ یہ کتاب نازل ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کے آئے۔ To lead mankind from the depths of darkness into light۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورۃ الابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب۔ Here is a message. Let them take warning thereof and let them know that there is one God. Let men of understanding take heed۔ یہ ایک بیان ہے۔ Here is a message. Let them take warning thereof، تاکہ لوگ اس سے عبرت لیں۔ And let them know that there is one God، تاکہ لوگ جانیں کہ صرف ایک خدا ہے۔ Let men of understanding take heed، تاکہ اہل تفکر اس کو سمجھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ Ramadan is the month in which the glorious Quran was revealed۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس as a guidance for mankind، وبینات من الہدی والفرقان، and as a criterion to judge between right and wrong۔ رمضان یہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا، انسانیت کے لیے ہدایت اور فرقان ہے، حق اور باطل میں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں
सूरत ज़ुमर चैप्टर नंबर 39 में एक सिमिलर मैसेज, क्या कुरान मजीद सारे इंसानियत के लिए है। कुरान मजीद सिर्फ अरब या सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, लेकिन कुरान मजीद सारे इंसानियत के लिए है।